بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا پورا نام لینا چاہیے، کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کرما ہوتا ہے۔ کرما مینس کہ جو انسان اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے کہ یہ شخص گستاخ ہے، اللہ کا ولی ہے، اہل بیت کا ہے اور صحابہ کا ہے، تو اس کا حال دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کیٹیگریز بھی اللہ نے شاید رکھی ہیں کہ کسی کو کم ذلیل کرتا ہے، کسی کو زیادہ کرتا ہے، کسی کو بہت زیادہ کرتا ہے۔ جس کو کم کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کچھ نہیں کیا تھا اس لیے میری تو کوئی اتنی وہ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے۔ لیکن آج کل مسئلہ یہ نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت چہیتا ہوں اور یہ سب میرے فیور میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس شخص نے میں یہاں پہ کسی کی تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ ابھی بھی جو اس کے فالوورس ہیں نا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ گیم کس طرح پلٹتی ہے اور لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں لوگوں کا، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کس طرح۔ حالانکہ میرے پاس ایک اور ایگزامپل بھی ہے بتانے کے لیے، لیکن میں کیونکہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، برائی نہیں کرنی چاہیے جو دنیا سے چلا گیا۔ اس شخص نے کس اللہ کے ولی کو نہیں چھوڑا، کس صحابی کو اس نے نہیں چھوڑا تنقید کرنے کے اندر، ڈائریکٹلی نہ ہو تو انڈائریکٹلی ہو، ٹھیک ہے نا، اور کہیں نہ کہیں اس نے اہل بیت کے بھی جو ہے نا بیچ میں کبھی کبھی چھوٹے وہ شوشے جس کو کہتے ہیں چھوڑنا، وہ اس نے چھوڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر ایسی ہوتی ہے، پھر ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا، سوشل میڈیا پہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عمران خان کے خلاف کیا۔ عمران خان کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہے جو میں کہوں کہ اس کے اگینسٹ کوئی بات کرنی۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک بندے کو پہلے بہت زیادہ چڑھایا، لوگوں کے سامنے اس کی تعریفیں کی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور کیسی کیسی اس نے باتیں فوج کے خلاف بولی کہ جی یہ تو کعبے کی چھت کے اوپر بھی چڑھ جائیں گے نا تو شاید اب ان کی بچت نہیں ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اب اپنے بارے میں اس کا کیا خیال ہے کہ جس کے پہلے تم اتنی تعریفیں کرتے رہے، لوگوں کو اکساتے رہے، اور اب دوبارہ اسی کے بارے میں۔ پھر عمران ریاض خان کے بارے میں اس نے کیا کچھ نہیں بولا، ایون کہ اس بندے کے ویڈیوز وغیرہ سارے سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں کہ اس نے ہر صحافی کے بارے میں جو جس کے سمجھ کا اس نے تنقید کی، اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس بندے نے پھر جھوٹ بولا اور پھر جا کے لوگوں کو اکسانے کے لیے ساری چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح باقی لوگوں کے بھی بارے میں مجھے دنیا داری سے کوئی لینا غرض نہیں ہے، کیونکہ لوگ آج کل یہ رواج ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بولتا ہے، کوئی اس کے بارے میں تم دین کا کام کر رہے ہو بیٹھ کے، میں سوشل میڈیا میں دین کا کام کر رہا ہوں، چاہے وظائف بتا رہا ہوں، چاہے آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی واقعہ بتا دیتا ہوں، کوئی حدیث بتاتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت بتاتا ہوں، کچھ بھی بتاتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنے اس سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم میں نے جس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، میں کبھی بھی اس پہ سیاست کی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی میں سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے اسکالرس آپ کو ملیں گے جو دین کے اوپر کام کریں، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس انسان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگ ینگسٹر جو ہیں، یوتھ جو ہے وہ اس کو کیوں فالو کر رہی ہے کہ جی یہ کہتا ہے صرف ایک اللہ سے مانگو، باقی سب بابے شابے، یہ وہ صحابہ نے یہ کر دی، صحابہ وہ صحابہ، یہ اہل بیت کے اوپر بندوق رکھ کے اس نے چلائی ہیں اور تنقیدیں کی ہیں سب لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ اس کو بڑا واہ 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 کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو صرف ایک شرک سے لوگوں کو بچا رہے کر۔ بھائی اس میں شرک کہاں سے آتا ہے مجھے بتاؤ۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کو فالو کرنے والے ہیں نا وہ خود کبھی کچھ نہیں پڑھتے، وہ صرف اس کو سنتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، جب تک خود نہیں پڑھو گے، کتابیں نہیں پڑھو گے، ہر چیز کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف قرآن حدیث نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت عام انسان سے پوچھو اس میں کیا لکھا ہو، اس کو نہیں پتہ ہوگا، اس کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوگا، اس کا شان نزول بھی نہیں پتہ ہوگا، یہ ربط کیا ہے اس آیت کا وہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ اور جس کو سنتے اس نے جو بول دیا اسی کو فالو کر لیا، اسی کو مان لیا، اسی کو چل گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ عالموں کی، مفتیوں کی، جو علماء ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اس کا کیا فائدہ مجھے پتہ۔ اس نے تو جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا پھر ایسے ہوتا ہے، ہر جگہ سے تذلیل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر 3 دن سے ٹرینڈنگ بھی یہ چل رہا ہے، جس نے بھی چلائی ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ چیز لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھ لو، ابو لہب کو دیکھ لو، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حامی تھے جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا تو دونوں نے سب سے زیادہ اگینسٹ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں تھے، ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا۔ حالانکہ رشتہ دار تھے تو چچا تھے، باہر والے آؤٹ سائڈر کوئی ہونا تو اس کی تو آپ کہہ سکتے ہیں جو باہر کا بندہ ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تو آپ سے سنگ چچا تھے، تو یہ تو آپ سے ساتھ دے سکتے۔ جیسے حضرت ابو طالب تھے، وہ بھی آپ سے چچا تھے، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، کلمہ نہیں بھی پڑھا پھر بھی ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا، آپ سے کبھی اگینسٹ نہیں ہوئے، ہر جگہ پہ موقع پہ آپ سے ساتھ بھی دیا، آپ کی رہنمائی بھی کی اور ہر چیز کی ہے۔ لیکن یہ دونوں چچا ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمیشہ آپ سے اگینسٹ میں رہے، آپ سے مخالفت کی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے سب اچھے تھے، پیار بھی کرتے، دھیان بھی رکھتے، سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے بعد سے اگینسٹ ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل کیا. صحابہ نے جب ابو لہب کے بارے میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذلیل کیا، اور پھر دنیا کو دکھلایا کہ اس کی موت کیسے ہوئی اور ابو جہل کی موت کیسے ہوئی. اسی طرح جتنے بھی لوگ اٹھا کے دیں، ہسٹری میں دیکھ لیں، جنہوں نے صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کی ہیں. تمہیں کسی چیز کی کرامت ان کی نہیں سمجھ میں آتی، مت کرو. تمہیں نہیں ماننا، مت مانو. ہمیشہ سے ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم کسی انسان کو نہیں مانتے، مت مانو. کوئی صحابہ میں سے کسی کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت میں سے کسی کو نہیں مانتا، وہ اس کی اپنی مرضی نہیں مانتا. ہم زبردستی فورسلی کسی کو نہیں کہتے ماننے کے لیے، لیکن تذلیل، کسی کی گستاخی کرنا، وہ مت کرو. بہت لوگوں نے کی ہیں، پہلے بھی، ان ہسٹری میں بھی بہت لوگوں نے کی ہے، پاسٹ میں بھی بہت لوگوں نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلیل کر کے دکھایا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے وہ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ دنیا سے گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پکڑ ضرور کرتا ہے، اور جب تک ڈھیل دے رہا ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہو جی میری تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، لوگ مجھے بڑے فالو کرتے ہیں، میری تو ویڈیوز پہ لاکھ ویوز تو یوں آ جاتے ہیں، کسی کے نہیں آتے. بڑی بڑی اس نے باتیں کی. اس نے علماء کو اس نے نہیں چھوڑا، چاہے دیوبند فرقے کے ہیں، چاہے بریلوی فرقے کے، چاہے اہل حدیث فرقے کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے. ہر بندے کو اس نے رگڑا وہاں پہ بیٹھ کے، اور صرف یہ اس بات پہ کہ جی بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو یہ کرتے، بابے تو وہ کرتے، بابے تو ایسے، بابے تو ویسے. بھائی تمہیں کرامت سمجھ میں نہیں آتی، تم چھوڑ دو اس کو. تم لوگوں کو تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لوگوں کے اندر عقلیں نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ایک جو صحیح اتھینٹک فالو، جو اسلامک اسکالر ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے، یہاں پہ مسلک کی بات نہیں، کسی بھی مسلک سے ہے، اس کو لے کے چلیں، اور پہلے خود بھی ساتھ میں ریڈنگ رکھا کریں، اپنی بکس کی ریڈنگ رکھیں، حدیث کی ریڈنگ رکھیں، اس چیز کو سمجھیں، موازنہ کیا کریں. صحابہ کی اگر حدیث میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی چیز آپ کو حدیث سے مل جاتی ہے کہ جی اختلاف تھا یا کچھ تھا، تو اس کو پھر قرآن سے بھی تو موازنہ کریں نا اس کا. آپ قرآن کو تو پھر چھوڑ دیتے، حدیث سے جی حدیث میں یہ بات ذکر کر دی، حدیث صحابہ ایسے تھے، صحابہ بھائی تھے، ٹھیک ہے مان لیا. تو پھر قرآن کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان سے راضی ہوں گا، مجھ سے راضی ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں پہ تاریخ میں کوئی چیز آتی ہے جو اگینسٹ حدیث ہوتی ہے، اس تاریخ کو اٹھا کے پھینک دو. حدیث میں کوئی بات آتی ہے جو اگینسٹ قرآن ہوتی ہے، یعنی آپس میں جن کا ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، حدیث میں کوئی چیز الگ آ رہی ہوتی ہے، قرآن اس کی فیور میں اور وہ اس کے اگینسٹ میں حدیث میں، جیسے صحابہ کے بارے میں کوئی چیز ہے، پھر آپ حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے، پھر آپ صرف قرآن کو لیں گے بیٹھ. قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، نہ حدیث ہے نہ کوئی اور چیز ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے انسان کو کہ جی ہم قرآن سے ہر چیز کو دیکھیں، قرآن میں کیا چیز ہے. اور قرآن میں اگر ایک جگہ پہ اگر ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ کو فیل ہو کہ نہیں جی یہاں پہ تھوڑی سی ان کی بے ادبی ہے یا کچھ اس طرح کے، جیسے سورۃ الاحزاب میں ہے کہ آپ سب کی بیویوں کے بارے میں کیا گیا ہے کہ جی اگر تمہیں مال و دولت اور اس طرح کی جو بات کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں جب وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو بھائی اس کو دوسری اور بہت ساری آیتیں، ہزاروں آیتیں اس کے اندر بھی ہیں. چلو آپ نہ تو اس میں اوکے ہزاروں آیتیں بھی اس کے اندر ہیں کہ جو ان کے فیور میں اللہ تعالیٰ نازل. تو بھائی ان کو کیوں نہیں لیتے پھر؟ ہمیشہ وہ چیز کیوں لیتے جو ان کے اگینسٹ میں جا رہی. تو اٹ مینس کہ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں غلط چیز ہے، جو صرف آپ اگینسٹ والی چیزیں لے رہے ہیں، ان کی فیور والی چیزیں نہیں لے رہے. تو ہر چیز کے بارے میں ہم ہر لوگوں کے بارے میں یہی چیز کہتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کے بارے میں اگر کرامت ہے کہ جی لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی باتیں لکھ دی ہیں، تو بھائی لکھ دی ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دو، اس میں اتنا گھسنے کی کیا ضرورت ہے. اگر لوگوں نے کسی نے کہانی کوئی لکھ بھی دی ہے تو چھوڑ دو اس کو، لیکن باقی چیزیں تو لے سکتے ہو نا کہ اللہ کے ولی ہیں اور انہوں نے دین کا کام کیا، سب کچھ کیا ہے، کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. تو اسی چیزوں کو لے لو. اور صرف اگر کسی نے کہانیاں لکھی ہیں تو صرف کہانی کو لوگوں تک رکھو نا، تو اس ہستی کے بارے میں گستاخی کرنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ہزار بار اس کو ضرور سوچ لیں کہ کس ہستی کے بارے میں، کس لوگوں کے بارے میں بات کریں. کیونکہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ہر جگہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہے. اور آج 3 دن سے اس کی ٹرینڈنگ، ٹرولنگ اور جو کچھ ہو رہا ہے نا اس بندے کے ساتھ، وہ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا. اب صرف وہ یہ نہیں ہے، پہلے تو صرف ایک مذہبی طبقہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا تھا، اب آج صحافی بھی اس کے بارے میں بات کریں. اور دیکھو کیسی بات ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں جو آٹومیٹکلی بنتی جاتی. اب وہ کلپنگ آتی جاتی ہے. اب وہ 2 صحافیوں سے ملا اپنے ادھر، جو اس کی وہ اکیڈمی ہے وہاں پہ وہ ملا انجینئر محمد علی مرزا، اور وہاں کی جو کلپنگ آئی وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، وہ بھی باہر آ گئی. تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ٹھیک ہے، جو لوگ گزر گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانے، ان کے معاملات جانے.
جس کو جو کچھ ہونا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو وہی بہتر ہے کہ لا کے ہم لوگوں کے اوپر تنقید کریں. اپنا ہمیں پتہ نہیں ہم لوگوں پہ تنقید کریں، اور لوگ بھی وہ جو اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت محبوب ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کسی کے کہنے میں آ کے، کسی کی باتوں میں آ کے یہ چیزیں مت کریں، ورنہ آپ کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، پھر دنیا بھی خراب ہے اور پھر انسان کی آخرت بھی خراب ہے.